تو کلیم الحفیظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اور کس بنیاد پر عمر گوتم صاحب گرفتار کیا گیا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ دیکھیے، یہ قصور تو صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور سچائی یہ کہ جس شخص نے زہر اگلا، جس شخص نے پوری عالم اسلام اور 200 کروڑ لوگوں کی دل آزاری کی، سرسوتی نرسنگانند نے، یعنی گستاخ رسول نے، اس کو اگر کوئی شخص سمجھانے گیا یا بتانے گیا، بجائے اس کی کہ اس کو انعام ملتا، اس کو سزا مل رہی ہے۔ یو پی پولیس نے اس شخص کو تو گرفتار نہیں کیا جو سرعام گناہ کر رہا ہے، سرعام وہ ایک ایسی نفرت پھیلا رہا ہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور خاص طور سے مسلم جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کی تو دل آزاری ہے۔ اس کے خلاف تو یو پی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، یو پی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے خلاف کئی ساری ایف آئی آر ہوئی، دلی میں ہوئی، ہندوستان کے مختلف حصوں میں الگ الگ جگہ پہ ہوئی، لیکن سرکار کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، کیونکہ اتر پردیش میں اگلے سال چناؤ ہونے ہیں اور وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زمین کھسک رہی ہے۔ کورونا میں جو بدحال صورت رہی اور جس طرح سے لاشیں گنگا کے کنارے لوگ دفنا کر کے چلے گئے اور جو میڈیا نے دکھائی، اس کے بعد سے اتر پردیش سرکار کی امیج بہت خراب ہوئی، اور اس میں مرکزی حکومت کی بھی امیج خراب ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومت ہے یوگی صاحب کی، اس میں صرف فٹ بال ہونے لگی اور ایک دوسرے کے لیے نیچے دکھانے کی کوشش ہونے لگی، اور وہ بہت سارا انتشار چلا جو آپ کے اور ہمارے سب کے نالج میں ہے۔ تو یہ سرکار کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مدعا لے آیا جائے، کیونکہ پہلے تو وہ پاکستان لے آتے تھے یا کچھ اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ لے آتے تھے، اب وہ پاکستان پہ بھی وہ پھنس گئے ہیں اور بیک ڈور سے وہ باقاعدہ باتیں کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں۔ چائنا کا بھی دباؤ ہے اور امریکہ کا بھی دباؤ ہے، اور اب مودی صاحب کا جو 56 انچ کا سینہ تھا وہ بھی بہت سکڑ گیا ہے، اور وہ اب ہر طرح کی لو لیٹر بھی لکھے جا رہے ہیں، تو وہ مدعا ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ کورونا مہاماری میں وہ ایکسپوز ہو گئے، الیکشن سر پر ہے، آلریڈی یوگی جی نے مودی جی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اتر پردیش کی حکومت نے اپنی ویب سائٹ سے بھی ان کا نام نکال دیا، ان کا فوٹو نکال دیا۔ تو یہ سب جو باتیں ہوئیں، تو اب انہیں کوئی نئی چیز لانی تھی ایسی کہ جو ہندوستان کی، خاص طور سے جو ہندی بیلٹ ہے اور اتر پردیش کا جو بیلٹ ہے، اس وہاں پہ یہ بات لائی جائے کہ کسی طرح سے ہندو مسلم ایک نیریٹو گڑا جائے اور سماج کو بانٹا جائے اور دھرویکرن کیا جائے، پولرائز کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت سافٹ ٹارگیٹ ہمیشہ مسلمان رہے ہیں، اور وہ مسلمان اس مرتبہ بھی ہے۔ میں عمر گوتم صاحب کو چونکہ جانتا ہوں، اور وہ نہایت ہی شریف النفس انسان ہیں، وہ کوئی کام قانون کے باہر نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مزاج میں بہت نرمی ہے، خود انہوں نے جب اسلام مذہب قبول کیا تو خوب سوچ سمجھ کے کیا، اور وہ سب باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ تو نہ تو وہ ان کا مزاج ایسا ہے، نہ ان کا ایسا کوئی کام ہے جو چھپ کے کرتے ہوں، وہ تو سب کے سامنے کرتے ہیں، پورا باقاعدہ انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں۔ تیسرا، وہ کبھی کسی کی دل آزاری تو سوچ بھی نہیں سکتے، جبرن تو بہت بڑی بات، وہ دل آزاری والے آدمی بھی نہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک مدعا سیاسی مدعا ہے، صرف ایک نریٹو کریٹ کرنے کے لیے۔ ایک گودی میڈیا کو جو مٹیریل نہیں مل رہا تھا، مسالہ نہیں مل رہا تھا، وہ مسالہ مل گیا۔ ورنہ جس ملک میں کسی بھی مذہب، کسی بھی شہری کو کسی بھی مذہب کے ماننے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت، اس کی یعنی پرچار اور پرسار کی آزادی جب قانون دیتا ہو، تو اس پہ کس طرح کا جرم لگا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی جبرن کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری نالج ہے تو اس جبریہ یا ظلم یا اس طرح کا کوئی زبردستی کوئی کام کرنے کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے مولانا عمر گوتم صاحب سے۔ تو میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا، ایک سیاسی چال ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔